بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درس نمبر 10 جو ہے، لیسن نمبر 10، اس کو ہم نے دو حصوں میں پڑھا، اے اور بی، جس دونوں ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں، اور آج ہم سبق نمبر 11 لیسن نمبر 11 کی طرف جائیں گے، جس کا ٹاپک ہے فعل ثلاثی مجرد میں ناقص کیا ہوتا ہے، اور اس کی وقعت کو دیکھتے ہوئے ان کا ترجمہ کس طریقے سے کیا جائے گا، اور الفاظ کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے، ان کی شکل کیسی ہوتی ہے، اسپیشلی جب وہ ایک اسٹرکچر بنتا ہے اور ایک ٹیبل بنتا ہے۔ تو ناقص یہ ہوتا ہے کہ فعل ثلاثی مجرد وہ فعل کے جس میں 3 حروف اصلیہ ہیں، فعل ثلاثی مجرد جس میں 3 حروف اصلیہ ہیں، اس میں آخری حرف اگر واو یا یا ہو تو اسے ناقص کہا جاتا ہے۔ مثال کس کو کہا کہ جس کی ابتدا میں واو یا یا ہے وہ مثال ہوا، جس کے درمیان میں واو یا یا ہو وہ ناقص ہوا، اور جس کے آخر میں واو یا یا ہو اسے جس کے درمیان میں واو یا یا ہو اس کو اجوف کہتے ہیں، اور جس کے آخر میں واو یا یا ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں۔ اور یہ آج کا ہمارا سبق ہے کہ ہم پڑھیں گے السلام ناقص علیکم۔ ہم پڑھیں گے ناقص کے بارے میں۔ وعلیکم السلام۔ میں لیٹ تو نہیں ہوا بلال بھائی؟ بالکل آپ لیٹ ہو گئے۔ ہو گیا کچھ ہو چکا ہے یعنی؟ نہیں، درس وہ پچھلا ریویژن ہوا ہے، اب شروع ہو رہی ہے کلاس اچھا، ناقص۔ میں بس کوئی مسئلہ آج نہیں، کل اذان بھی دیر سے ہوتی ہے۔ ہاں اسی لیے میں نے 9:10 کی جگہ 9:15، اگر آپ کہیں گے تو اس کو 9:20 بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ اور ناقص کیا ہوتا ہے؟ فعل ثلاثی مجرد سے ناقص یہ ہوتا ہے کہ لاسٹ لیٹر آف دا وربل روٹ از واو اور یا، جو آخری حرف ہے وہ واو یا ہو تو یہ ناقص ہے۔ جیسے سعا، اگر اس کے حروف اصلیہ آپ دیکھیں گے تو وہ ہے سین، عین اور یا۔ سین، عین اور یا، یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں۔ مصدر میں بھی، وربل ناؤن میں بھی نظر آ جاتے ہیں، اور فعل ماضی میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا جو آخری حرف ہے یا حروف اصلیہ کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ واو یا ہو تو یہ ناقص ہے۔ جیسے سعا، ابا، رآ، دعا، تلا اور جرا۔ یہ جو شکل ہے آپ کے سامنے اس وقت، یہ بدلی ہوئی شکل ہے۔ ابا اصل میں ابیا تھا، رآ رآیا تھا، دعا دعاوا تھا، دعاوا یہ تھا، لیکن آخر میں واو ہے یا ہے تو اس کو بدل دیتے ہیں۔ اب اس کی شکل دعاوا کی جگہ ہو گئی دعا۔ دعا کا مطلب ہے اس نے دعا کی یا اس نے بلایا۔ سعا کا مطلب ہے اس نے کوشش کی۔ ابا کا مطلب ہے اس نے ریفیوز کیا، اس نے انکار کیا۔ اور رآ کا مطلب ہے اس نے دیکھا۔ دعا کا مطلب اس نے دعا کی۔ تلا کا مطلب اس نے تلاوت کی۔ جرا کا مطلب جرا کا مطلب ہے کہ وہ جاری ہوا۔ اس نے جاری کیا نہیں بلکہ وہ جاری ہوا، کوئی بھی چیز جاری ہوئی۔ جیسے جنت میں نہریں جاری ہوئی، تو وہاں تجری من تحتها الانہار، یہ الفاظ آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہدا کا مطلب ہے اس نے ہدایت دی۔ قضا کا مطلب ہے اس نے فیصلہ کیا، اور جزا کا مطلب ہے اس نے جزا دی، ریوارڈ دیا۔ اس سے آپ نیچے آ جائیں۔ عطا کا مطلب ہے وہ آیا، اور رضیہ کا مطلب ہے رضیہ وہ راضی ہوا۔ اب یہ جو رضیہ ہے یہ ناقص تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یہاں سے شروع ہو گیا باب سمع۔ باب سمع شروع ہو گیا، اور سمع باب وہ ہے کہ جس کے سینٹر میں نیچے زیر ہوتی ہے۔ سمع، حسیبہ، رضیہ، خشیہ، نسیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سمع والے الفاظ ہیں ان کی ابتدا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ رضیہ سمع، خشیہ سمع، نسیہ سمع۔
لیکن جو اس سے پہلے والے الفاظ ہیں دعا یدعو، یہ اس کی ابتدا میں ہی تبدیلی واقع ہو گئی، بلکہ اس سے اوپر آپ نے جتنے بھی پڑھے ہیں ان سب میں تبدیلی واقع ہو گئی۔ تو جو مثال اجوف ناقص ہوتے ہیں، یہ مثال اجوف اور ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کسی نہ کسی باب کے تحت بھی ہوتے ہیں، یہ بھی آپ بات سمجھ لیں۔ اور وہ ابواب کیا ہیں آپ نے پڑھے ہیں، ایک ہے باب فتح یفتح، فتح یفتح ہے، یا نصر ینصر ہے، نصر ینصر، نصر ینصر باب ہے۔ اب جو دعا یدعو ہے یہ نصر ینصر کا باب ہے، دعا، بلکہ یہ تینوں ہی، سوری یہ دونوں۔ وہ کیسے؟ اگر میں اس کو اس کی اصل حالت پر لکھوں تو کیا بنے گا؟ دعا یدعو، تو دیکھیے ساؤنڈ کس کا آ رہا ہے؟ نصر ینصر، جبکہ جرا یجری، یہ زیر بتا رہی ہے کہ جو زیر ہوتی ہے وہ ینصرو والے باب میں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ضرب یضربو کے باب میں ہوتی ہے۔ ضرب یضربو، اور اس کو اگر میں اس کی اصل حالت پر لکھوں تو اس کی اصل حالت بنے گی جرا یجریو۔ لیکن جرا یجریو استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پر اس طرح کے اعراب نہیں پڑھے جا سکتے، اسی کی وجہ سے تو تبدیلی ہوئی۔ تو اس پورے چیپٹر کو الگ سے پڑھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بیسیکلی یہ باب ضرب یضربو سے اگرچہ یہ الفاظ ہیں، یہ باب نصر ینصرو سے یہ الفاظ ہیں، لیکن ناقص کو الگ سے اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ اپنی اصل پوزیشن پر اس کا اسٹرکچر نہیں بنتا، بلکہ ایک نئے ساؤنڈ کے ساتھ بنتا ہے، اور وہ نیا ساؤنڈ ہم نے یاد رکھنا ہے، وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو باب سمعہ کے تحت آ رہے ہیں، رضیہ، خشیہ، نسیہ، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہے، ابتداءً کوئی تبدیلی نہیں ہے، جب آگے اسٹرکچر چلے گا تو تبدیلی اس میں بھی آئے گی، جبکہ اس سے اوپر کے جو ہیں نصر ینصرو اور ضرب یضربو کے تحت جو آ رہے ہیں اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ چلیں تو اب آگے بڑھتے ہیں اور اسٹرکچر کو بناتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے۔ میں پہلے بناتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ سنائیں گے۔ دعا دعو، دعا دعو، دعا دعو، دعا اس نے دعا کی، دعو ان سب نے دعا کی، دعوتا آپ نے دعا کی، دعوتم آپ سب نے دعا کی، دعوتو میں نے دعا کی، دعونا ہم سب نے دعا کی۔ تو دعا اور دعو، یہ جو ابتدائی دو لفظ ہیں یہاں تبدیلی، آگے دعوتا، نصرتا، نصرتم، نصرتو، نصرنا۔ تو دعوتا، دعوتم، دعوتو، دعونا، ان چاروں میں تبدیلی نہیں، ان دو کے اندر الفاظ کم ہو رہے ہیں، دعا دعو، دعا دعو، دعا اس نے بلایا، اس دعا کا مطلب بلانا بھی ہوتا ہے اور دعا کرنا بھی ہوتا ہے۔ دعا دعو، دعوتا، دعوتم، دعوتو، دعونا، دعا اس نے بلایا، دعو ان سب نے بلایا، دعوتا آپ نے بلایا، دعوتم آپ سب نے بلایا، دعوتو میں نے بلایا، دعونا ہم سب نے بلایا۔ جو دعوت ہوتی ہے کھانے کی دعوت، اس کو بھی دعوت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آپ انوائٹڈ ہوتے ہیں، بلایا جاتا ہے آپ کو۔ آپ میں سے کوئی سنائیے، مطلوب بھائی آپ سنائیے۔ جی سنانے بلال بھائی۔ جی 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 بلال بھائی آج کا سبق جو ہے وہ جی جی مطلوب بھائی اس نے بتائیے۔ بلایا، دعو ان سب نے بلایا، دعوتا، دعوتا، دعوتا آپ نے بلایا، دعوتم آپ سب نے بلایا، دعوتو میں نے بلایا، دعونا ہم سب نے بلایا۔ کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ناقص وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں واو یا یا ہو، وہ اس کے حروف اصلیہ روٹ لیٹرز میں لاسٹ میں اگر واو یا یا ہو اسے ناقص کہتے ہیں۔ ناقص کے جو الفاظ ہیں، جو وکیبس ہیں، وہ آپ کے سامنے موجود ہیں، سعا سے لے کے نسیہ تک۔ تو سعا، ابا، رعا، دعا، اس کے الفاظ کے معنی اس کے سامنے لکھے ہیں۔ سعا کا مطلب ہے اس نے کوشش کی،
تو سعیا نہیں ہے، سعیا نہیں ہے پہلے کی طرح فتح، بلکہ ہے سعا. آخر میں جو یا تھی وہ گر گئی ہے، وہ چینج ہو گئی ہے، اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اسی طرح ابایا نہیں ہے، رعایا نہیں ہے، بلکہ ابا. تو جب ابتدائی اس طرح ہو رہی ہے تو جب اس سے آگے چلیں گے تو وہ اسی پیٹرن پر جائے گا. سعا سعو، سعیتا سعیتم سعیتو سعینا، ابا ابو، ابیتا ابیتم ابیتو ابینا، رعا رعو. اسٹارٹ کے دو میں چینج کے ساتھ ہے، اور جیسے ہی تیسرے کی طرف جاتے ہیں تو وہ واپس اپنی اوریجنل کنڈیشن پر آ جاتا ہے. جو اس کی یا ہے وہ واپس آ جاتی ہے ابیتا ابیتم ابیتو ابینا. مطلب وہ یا رعا لکھا ہوا آئے گا لیکن بولیں گے نہیں آپ. نہیں ہاں ابتدان تو ہاں ابتدائی الفاظ میں تو لکھا ہوا آئے گا لیکن اس کو بولیں گے نہیں. لیکن آگے چل کر اس کو آپ پڑھیں گے ابا ابو ابیتا ابیتم ابیتو ابینا، رعا رعو رعیتا رعیتم رعیتو رعینا. اور جہاں واو ہے جس کے حروف اصلیہ کے اندر واو ہوگی تو وہ واو واپس آ جائے گی. جیسے دعا میں دعا دعو دعوتا، جس طرح بھی میں نے آپ کو آگے مثال دی، دعوتا دعوتم دعوتو دعونا، آپ کہہ رعا رہے ہیں رعو. واو واپس آ جائے گی، وہ ذرا مجھے بتائیے کہ واپس آنے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ واپس آنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے اگر اس لفظ پہلے لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس میں واو نہیں ہے، نہیں جبکہ ہے. حروف اصلیہ کے اندر واو تھی. وہ حروف اچھا وہ اصلیہ کون؟ جو تھے وہ تھے دعوا، کیونکہ حروف اصلیہ تین ہوتے ہیں نا. جی جی جی. دعوا یہ تین حروف اصلیہ تھے، آخر میں واو تھا، اسی کی وجہ سے تو اس کو ہم نے کہا کہ یہ ناقص ہے. اس کو ناقص کہنے کی اچھا وجہ یہ. تو یہ جو واو اچھا ہے یہ یہاں پر اچھا نہیں ہے، یہاں پر بھی نہیں ہے. یہاں پر یہ والی جو واو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ جمع کی واو ہے، اچھا ٹھیک اس ہے. کی اپنی واو نہیں ہے. لیکن جیسے ہی ہم یہاں پہنچے تو یہ واو واپس آ گئی. دعوتا دعوتم دعوتو دعونا. اس کا اگر یہ مطلب بات یہ ہے جیسے سا میں جو یا ہے وہ ہم بولیں گے نہیں، اسی طرح اس میں بھی واو بولنا نہیں ہے. ہاں اس میں آپ بول ہی نہیں سکیں گے نا، کیونکہ کیسے کہیں گے، تو اس میں تو واو ہے ہی نہیں تو آپ کیسے پڑھیں گے. لیکن سا میں بھی آپ بول نہیں رہے، وہ یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن آپ اس کو بول نہیں رہے. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ عربی میں یا وہ ہوتی ہے جس کے نیچے دو نقطے ہوں. اگر دو نقطے نہیں ہیں تو وہ یا نہیں ہے. سب سے پہلی کنفیوژن تو یہ ہے جہاں آپ اچھا تکلیف میں آ رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ جس اچھا. کو یا سمجھ رہے ہیں وہ یا ہے ہی نہیں. لیکن پھر کام ہم اسے ناقص کیسے ہو جائے گی؟ آپ تو ہم تو کہتے ہیں ناقص ایسے واو ہو یا جائے یا گی کہ ناقص ایسے یا تو ہے ہوگی ہی نہیں اس میں. کہ اس کے حروف اصلیہ میں ہے یا جو گر چکی ہے وہ یہ رہی. روٹ لیٹرز کے اندر ہے یا، اس کے نیچے دیکھیں وہاں نا پہ دو نقطے ہیں. صحیح یہاں پر صحیح تو ہے. گرنے سعیون میں ہے، یہاں پر تو گرنے کے بعد والی پوزیشن میں آیا ہے. یہ جو لفظ آیا ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ تھا سعایا، سعایا. اس وقت آپ اس کو یا کہہ سکتے ہیں. لیکن اچھا ہوا کیا کہ جب یہ یا گر گئی تو اس کا جو ساؤنڈ ہوا وہ ہو گیا سوری سعا، لیکن لکھنے میں سعا ہم نے ہو وہ گیا. چھوٹی یہ ڈالی. یہ الف یہ جو لکھا ہے نا میں نے یہ یا نہیں ہے، بلکہ جو موسیٰ کے اندر کیا ہے یہ یا ہے. یہ یا نہیں ہے بلکہ یہ کہلاتا ہے الف مقصورہ. الف مقصورہ اس کو کہتے ہیں. یہ لکھنے میں صرف ایسا ہوتا ہے لیکن اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ الف والا بنتا ہے. سعا، موسیٰ، عیسیٰ. اچھا عربی میں یا وہی ہوتی ہے جس کے نیچے یہ والے دو نقطے ہوں. اگر یہ دو نقطے نہ ہوں تو وہ یا نہیں ہے. تو یہاں جو ہے یہ گرنے کے بعد اپنی جو پوزیشن میں آیا ہے سعا، سعو، اچھا. سعیتا. جو تیسرے پہ جائیں گے نا آپ وہاں آئے گا سعیتا. اب کہیں گے یا واپس آ گئی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس یا کے نیچے دو نقطے ہیں. سعیتا تو اس میں سعیتا. جتنے بھی یہ ناقص ہیں اس میں تیسرے میں جا کے ان کا وہ جو ختم ہوگا وہ واپس آ جائے گا. جی بالکل 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 ایسا ہی چل ہے. بھائی یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ اگر الف کا اپنا ساؤنڈ نہیں ہو تو وہ حمزہ کہلاتی ہے، الف نہیں ہوتی. ہاں وہ اپنی الف نہیں ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو اب آپ باری باری سنانا شروع کریں، میں ریکارڈنگ روک دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل ناقص
کہ جو اسٹرکچر اور ٹیبل ہے ان کو پڑھنے کے بعد اب قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ. ہنالک دعا زکریا، ہنالک دعا زکریا ربہ. ہنالک کا مطلب ہوتا ہے وہاں، ہنالک وہاں یا یہاں. عام طور پر ہنا کہتے ہیں قریب کو. ہنا اپنے یہاں عرب امارات میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہنا اور ہناک. جو قریب ہوتا ہے وہ بغیر کاف کے ہوتا ہے. ہنا قریب کے لیے، اور جیسے بولتے ہیں نا تعال ہنا، ادھر آؤ، تعال ہنا. اور ہناک جس کے آخر میں کاف ہو وہ دور کے لیے ہوتا ہے، یعنی یہاں وہاں. ہنالک دعا زکریا ربہ، اور ہنالک قرآن پاک میں لام کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. وہاں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اپنے رب سے. وہاں زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی زکریا کے رب سے. ہو ضمیر زکریا کی طرف. وہاں دعا مانگی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے. وہ واقعہ کیا تھا؟ محراب مریم تھی، بی بی مریم کی محراب میں بے موسم کے پھل آتے تھے. زکریا علیہ السلام نے دیکھے، جہاں دیکھے بے موسم کا پھل آتا ہے، سردی میں گرمی کا، گرمی میں سردی کا. اور ان کے یہاں بھی موسم جا چکا تھا بلا بچوں کی آمد کا. عمر 110 سال 112 سال ہو چکی تھی. تو جب دیکھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بے موسم کا پھل آتا ہے، قرآن نے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ. وہاں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ مولا مجھے اولاد عطا کر. تو یہ جو دیکھ رہے ہیں الف، یہ الف اس واو سے بدل کر آیا ہے. یہ دعا دعا ہو گیا، جو آپ ابھی پورا اسٹرکچر ٹیبل پڑھ چکے ہیں. دعا دعاؤ، تو دعا اس نے دعا مانگی. من اراد الآخرت، جو ارادہ کرے آخرت کا. وسعى لها، اور اس کے لیے کوشش کرے. سعيها، اس کی کوشش جیسی اس کی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش کرے. وهو مؤمن، اور وہ مومن ہو. کون؟ جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی سعی قبول کی گئی، ایکسیپٹ کی گئی. مشکور، مشکور کا مطلب ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے ایکسیپٹیبل. من اراد الآخرت، جو آخرت کا ارادہ کرے. وسعى لها، اور کوشش کرے اس کے لیے، یعنی آخرت کے لیے. آخرت مؤنث ہے تو اس کے لیے جو ضمیر آئی ہے وہ بھی مؤنث ہے. سعیها، اس کی کوشش، یعنی آخرت کے لیے کوشش کرے، اس کی کوشش جیسی کوشش ہونی چاہیے ویسی کوشش. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہو، اور وہ ہو مومن. کیونکہ اگر مومن نہیں ہے تو پھر تو کوئی بھی عمل قابل قبول ہی نہیں. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش ایکسیپٹ کی گئی، قبول کی گئی. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سب نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے. ابا، ابھی یہ لفظ آیا ابا. ابا اس نے ریفیوز کیا، ابا ان سب نے ریفیوز کیا. ابا اس نے انکار کیا، ابا ان سب نے انکار کیا. تو ابا اس نے انکار کیا. واستکبر، اور تکبر کیا. وکانا من الکافرین، اور کافروں میں سے تھا. وکانا، اور وہ تھا، من الکافرین، کافروں میں سے، یعنی اس کے مقدر میں کافر ہونا ہی لکھا ہوا تھا، یا وہ کافروں میں سے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ کافروں میں سے تھا. کانا کا مطلب ویسا ہوتا ہے تھا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے، اللہ تعبدو، کہ تم نہ عبادت کرو. اللہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بیسیکلی ان اور لا سے مل کر بنتا ہے اللہ. آپ اللہ کو پڑھیں اور ان لا کو پڑھیں، ایک ہی جیسا ساؤنڈ. اس نون کا لام میں ادغام ہو گیا تو یہ ہو گیا ان لا. اور ان کا ترجمہ کیا ہے کہ، اور لا کا ترجمہ ہے نہیں. ان دونوں کو ملا دیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور فیصلہ کیا تیرے رب نے، ان لا تعبدو، کہ تم سب عبادت نہ کرو،
الا ایاہ، سوائے اسی کی. اگر صرف ہو ہوتا تو ہوتا سوائے اس کی، لیکن ایاہ کا مطلب ہوتا ہے صرف وہی. جیسے ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو جو یہ بات کے اندر حصر آ رہا ہے، یعنی ہم اس کو فکس کر رہے ہیں ایک ہی شخص کے ایک ہی پرسنالٹی کے ساتھ، ایک ہی ذات کے ساتھ، وہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے احیا سے. احیا، جس کو عربی میں یا گرامر کی لینگویج میں حصر کہتے ہیں. حصر، حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اسی کے ساتھ مخصوص کر دینا، کہ بس جیسے آپ کے ہاں شادی کی دعوت کا کارڈ آئے 2% اونلی، گھر سے کوئی بھی 2 افراد چلے جائیں، لیکن کوئی جو دعوت کا کارڈ دینے کے لیے آئے وہ کہے کہ بھائی آپ اور آپ کو اپنی وائف کے ساتھ ہی آنا ہے. اب آپ 2 کی دعوت ہے، کوئی اور تیسرا نہیں جا سکتا. یہ ہے حصر، تو اس نے فکس کر دیا کہ آپ 2 ہی آئیں گے. تو حصر جو ہے وہ لفظ ایا سے حاصل ہوتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا، اللہ تعبدوا، کہ تم عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اسی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا جملہ کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ جملہ ایسے کمپلیٹ ہوگا کہ جو قضا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے فیصلہ کیا. وہ کیا فیصلے ہیں؟ اس آیت میں ان 2 فیصلوں کا بیان ہے. ایک فیصلہ یہ ہے اور دوسرا فیصلہ یہ ہے. تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب آپ بولیں گے کرو کا ترجمہ، کرو کے لیے لفظ کہاں سے آیا؟ اس کا تعلق بھی اسی قضا سے ہے. تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تیرے رب کا فیصلہ ہے، اس نے فیصلہ کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یا آپ یوں ترجمہ کریں جو اس طریقے سے لائن میں ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کیا کہ تم نہیں عبادت کرو سوائے اسی کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو قضوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ، اللہ تعالی راضی ہوا ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اس سے. رضی اللہ، اللہ تعالی راضی ہوا. تو اس لفظ اللہ، رضیہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ لفظ اللہ ہے. عنہم، ان سب سے، یہ یہاں کون مراد ہے؟ وہ صحابہ ہے. اللہ تعالی راضی ہوا ان سب سے، ان صحابہ سے. وردو، اور وہ سب راضی ہوئے، عنہ، اس سے. اس سے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سب سے، وردو، اور وہ سب راضی ہوئے اللہ سے. ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا مل جانا یہ بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. دعا کرتے ہیں نا ہم کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کسی نے مجھے ایک بار توجہ دلائی کہ یقیناً اللہ پاک کی رضا کا تو سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، مگر کبھی اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے ہمیں، اللہ تعالیٰ کی ہر عطا پر راضی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی عطا پر راضی ہوتے تو حسد کبھی بھی نہیں کرتے، کیونکہ حسد کرنے والا شخص کیا تمنا کرتا ہے کہ اس کے پاس سے چلا جائے مجھے مل جائے. اس کا مطلب وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. اور ہر آدمی جو ہے وہ حل میں مزید چاہتا ہے کہ بھئی میرے پاس تو رزق بہت کم ہے، میرے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، مجھے اور ملنا چاہیے. ایک ہے کہ فقط دعا کرنا یا تمنا ہونا، آرزو ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک ہے شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تجھے ہی، ہمارا ہی گھر ملا ہے ساری مصیبتیں نازل کرنے کے لیے معاذ اللہ. تو یہ تو جملہ ہی کفریہ ہے. یا حسد کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے پیسے کو دیکھ کر، کسی کی عزت کو دیکھ کر، کسی کے مرتبے کو دیکھ کر. تو جو حسد کرنے والا ہے یا جو شکوہ کرنے والا ہے وہ اللہ سے راضی نہیں ہے. تو
صورتحال یہ ہو کہ بندہ بھی رب سے راضی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر عطا پر راضی ہو. وہ ایک دعا بھی ہے نا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں. ٹھیک ہے، اس نے جو دیا ہے میں اس پر راضی ہوں. جب بندہ رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. رب کی رضا پر تو پہلے تم تو راضی ہو، رب بھی تم سے راضی ہوگا. صحابہ وہ تھے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی. ان کے پاس پہننے کے لیے ایک لباس کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہ تھا، وہ پھر بھی اللہ سے راضی. ان کے پاس کھانے کے لیے 4-4 5-5 دن تک کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اللہ سے راضی. ان کے پاس راہ خدا میں ہی لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تلواریں نہیں ہوتی تھی، پھر بھی اللہ سے راضی. تو یہ ہے وہ ورضوا عنہ، وہ سب راضی ہیں اس سے. تو جب اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو کیا ہوا؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. آگے ارشاد ہوتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اچھا، یہ ایک ہی آیت 2 مرتبہ آ گئی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، تو جب انسان کو پہنچتا ہے ضر یعنی نقصان، انسان کو جب کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے، دعانا، دعا وہ پکارتا ہے نا ہمیں، دعانا وہ پکارتا ہے ہمیں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، تو جب انسان کو مس کرتا ہے، پہنچتا ہے، کیا چیز پہنچتی ہے؟ ضرٌ، ضرر، نقصان پہنچتا ہے. دعا وہ دعا کرتا ہے، وہ پکارتا ہے نہ ہمیں. یہ انسان کی عادت ہے کہ جب فراوانی میں ہوتا ہے تو بلے بلے موج ہی موج ہوتی ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس وقت وہ نمازوں کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو بھول جاتا ہے. لیکن جب تکلیف پڑتی ہے، بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو وہ پھر رب کو پکارتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، تو جب انسان کو نقصان پہنچتا ہے، دعانا وہ ہمیں پکارتا ہے. اور اگر یہاں کہنا ہو ہم پکارتے ہیں تو دعانا نہیں ہوگا، بلکہ دعونا ہوگا. دعا، دعو، دعوتا، دعوتم، دعوتو، دعونا. دعوتو میں نے پکارا، دعونا ہم سب نے پکارا. یہاں ہے دعانا، دعا الگ ہے، نا الگ ہے. دعا ورب ہے، نا اس کا آبجیکٹ ہے. اور دعا کا جو فاعل ہے وہ انسان ہے. انسان پکارتا ہے نہ ہمیں. یعنی اگر میں پوچھوں اس لفظ دعا کا سبجیکٹ کیا ہے، وہ پکارنے والا کون ہے؟ وہ پکارنے والا انسان ہے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے. اور حرف نہ یہ اس کا آبجیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. آگے چلتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے اچھی بات کس کی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور کس کا قول احسن ہے؟ احسن مطلب سب سے اچھا. اس سے اچھی بات کس کی؟ ممن دعا الی اللہ، جو بلائے اللہ کی طرف. من دعا الی اللہ، جو بلائے اللہ کی طرف. اس من کو آپ پیچھے لے لیں. ومن احسن قولا من، ومن احسن قولا من. اور اس سے اچھی بات کس کی؟ تو اس سے، یہ جو میں سے کہہ رہا ہوں یہ اس من کی وجہ سے جو اس من میں ہے. اس سے اچھی بات کس کی؟ من دعا الی اللہ، جو بلائے اللہ کی طرف. آ جاؤ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ، آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جاؤ. وعمل صالحا، اور نیک کام بھی کرے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے بھی. وعمل صالحا، اور خود بھی نیک کام کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے اننی بے شک میں، من المسلمین مسلمانوں میں سے ہوں. اس سے اچھی بات کس کی؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے میں مسلمانوں سے ہوں. فدعا ربہ، اس نے پکارا اپنے رب کو. فدعا، تو اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو. رب نے نہیں پکارا کیونکہ رب کے اوپر پیش نہیں ہے، تو رب سبجیکٹ نہیں ہے بلکہ آبجیکٹ ہے. اور دعا کا سبجیکٹ کوئی اور ہے جو آیت کے پیچھے مذکور ہوا ہے، بیان ہوا ہے. فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو. انی مغلوب، بے شک میں مغلوب ہوں. ایک ہوتا ہے غالب جو سپیریئر ہوتا ہے، جو کسی پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مغلوب جو ہار جاتا ہے.
جو برڈن کے نیچے ہوتا ہے، تو اس نے دعا کی اپنے رب سے، بے شک میں مغلوب ہوں، بے شک میں کمزوری میں ہوں، فانتصر، تو تو میری مدد فرما۔ اس آیت اس کے بعد والی آیت کو چھوڑ دیتے، ذرا بڑی ہے، کل دیکھ لیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ مواخذہ نہیں فرما ہم سے، لا تؤاخذ مواخذہ نہ فرما نہ ہم سے، ان نسینا، یہ ان ہے، ان نہیں ہے، اور ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، if، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، نسیہ وہ بھولا، نسو وہ سب بھولے، نسیتا آپ بھولے، نسیتم آپ سب بھولے، نسیتو میں بھولا، نسینا ہم بھولے، ربنا لا تؤاخذنا ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ فرما، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم خطائیں کریں۔ اے اللہ ہم سے او کا مطلب ہے یا، ہاں او کا مطلب ہے اے اللہ ہم سے مواخذہ نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا اگر ہم خطائیں کریں۔ بھول الگ چیز ہے، خطا الگ چیز ہے۔ بھول کیا ہوتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد آپ کو روزہ ہونا یاد ہی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا، بوتل نکالی، پانی پی لیا، روزہ ہونا یاد ہی نہیں ہے، یہ بھول ہے۔ اور خطا کیا ہے؟ خطا یہ ہوتی ہے کہ آپ وضو کر رہے تھے اور وضو کے دوران آپ کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، پھر بھی آپ نے کلی کری اور ذرا گہری کلی کر لی، یعنی پانی اندر تک لے لیا، اور غلطی سے بائی مسٹیک حلق سے نیچے پانی چلا گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ جو میں نے سیکنڈ ایگزامپل دی، یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، یہ مسٹیک ہے۔ اور جو پہلی چیز ہے نسیان، وہ بھول ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسیان معاف ہے، بندہ بھول جاتا ہے نا، بھول معاف ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت شروع ہوا 12:30 بجے، ختم ہوا 4 بجے، اس پورے ٹائم فریم میں، اس پورے ٹائم میں بندے کو ظہر کی نماز ایک لمحے کے لیے یاد ہی نہیں ہے، اور 5 بجے یاد آیا، او اثر تو آج پڑھا، ظہر تو آج پڑھی نہیں، یہ بھول گیا نا۔ اگر یاد آتی تو پڑھ لیتا، اس کی پریکٹس میں ہے، پڑھتا ہے نماز، تو اس کو نماز ہی یاد نہیں آئی، وہ بھول ہی گیا۔ تو جب بھول گیا تو بھول جو ہے وہ معاف ہے۔ خطا اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بھی معاف کر دے۔ تو یہ دعا ایسی ہے کہ جس دعا میں دونوں چیزوں کا سوال ہے، ربنا لا تؤاخذنا، ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ نہ فرما، یعنی ہماری پکڑ نہ فرما، ان نسینا او اخطأنا اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم خطائیں کریں تو مولا ہم سے مواخذہ نہ فرما، یعنی ہماری پکڑ نہ فرما۔ فذوقوا بما نسیتم، تو چکھو تم سب، بما نسیتم بسبب اس کے کہ جو تم سب نے بھلایا، نسیہ اس نے بھلایا، نسو ان سب نے بھلایا، نسیتا آپ نے بھلایا، نسیتم آپ سب نے بھلایا، نسیتم آپ سب نے بھلایا، اللہ بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی دولت میں، دنیا کے مال میں اتنا گم ہو گئے تھے کہ تم نے قیامت کے دن کی ملاقات کو بھلا ہی دیا تھا، یاد ہی نہیں رکھا۔ جب بندے کے پاس پیسہ بھی ہو، شہرت بھی ہو، ہر چیز سب بہترین چل رہا ہو، یا جو کافر ہے تو کافر نے قیامت کو بھلا ہی دیا، تو جب ان کو عذاب دیا جائے گا تو کہا جائے گا فذوقوا، تو تم سب چکھو، بما نسیتم بسبب اس کے جو تم نے بھلا۔ با کا مطلب ہے سبب، یہ ریزن، یہ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے، وہ ریزن اس با کے ذریعے بیان ہو رہا ہے۔ ما نسیتم جو تم نے بھلا دیا، کیا بھلا دیا؟ لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات کو۔ لقاء کا مطلب ہوا ملاقات، یومکم تمہارا دن، یعنی قیامت کے دن تمہارا دن ہے، ھذا یہ دن، کیونکہ قیامت کے دن بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذوقوا، تو تم سب چکھو، بما نسیتم بسبب اس کے جو تم نے بھلایا، اس وجہ سے جو تم نے بھلایا، لقاء یومکم ھذا، بھلائی کیا چیز ہے؟ لقاء یومکم ھذا، اس تمہارے دن کی ملاقات، تمہارے اس دن کی ملاقات۔ دن میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ وہ بات دن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں لفظ یوم ہے، اور اس کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ ھذا ہے، اشارہ ہو رہا ہے، یعنی جب کہتے ہیں نا بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور نافرمان ہو، تو ماں باپ کہتے ہیں نا ہاں ہم نے تجھے اس دن کے لیے بڑا کیا تھا کہ تو ہم پر یہ کرے گا، اس دن کے لیے، یہ جو ہے نا یہ ہے ھذا۔
लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, इस तुम्हारे इस दिन की मुलाकात। अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी अच्छी रखे और अच्छी फरमाए और आखिरत भी अच्छी फरमाए, हमें अल्लाह के अजाब से, परेशानी से, मुश्किल से बचाए, दुनिया में भी हमारा पर्दा रखे, आखिरत में भी हमारे गुनाहों का पर्दा रखे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज बुध है और बुध को हमारे यहाँ दर्स हदीस का सिलसिला होता है, मगर सच्ची बात यह है कि आज दर्स की तैयारी भी नहीं है और ऐसी हिम्मत भी नहीं है, तो इस वजह से आज दर्स नहीं हो सकेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे अल्लाह ने चाहा दर्स हदीस होगा। पीर, मंगल और बुध 3 दिन अरबी ग्रामर की क्लास होती है 9 से 10। तो ये वो क्लास चल रही थी जिसमें आप सब शरीक थे। 9:10 पे शुरू होती है और 10:10 पे खत्म होती है। अल्लाह ताला हम सबको फ़हम कुरान नसीब फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे। और अल्लाह ने चाहा तो कुर्बानी के दिन अभी करीब है, तो कुर्बानी के मसाइल और ख़ास तौर पर ये जो ज़िलहिज्जा के जो 10 अय्याम हैं, इन अय्याम में क्या करना चाहिए, इस पर अगले दर्स में जुम्मे को या पीर को अल्लाह ने चाहा जब मौका मिला, इन दिनों में ख़ास तौर पर क्या कोशिशें करनी चाहिए इन जो ज़िलहिज्जा के अव्वल 10 अय्याम में, इस पर इंशाअल्लाह बयान होगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक